अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा चेट। बहुत ही अहम दिन है, तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के पावर प्ले के लिए। बड़ा अहम आज कदम उठाया अपोजिशन ने, जो कंबाइंड अपोजिशन है, और अपोजिशन के जो तीन बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन्होंने मिल कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रेजोल्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जमा करवाई है, और दूसरी रेजोल्यूशन जमा करवाई स्पीकर साहब के लिए असेंबली का सेशन रिक्विजिशन करने के लिए। कानूनी सूरत हाल ये है कि स्पीकर जो हैं नेशनल असेंबली के, वो 14 दिन के अंदर अंदर इसके पाबंद हैं आईनी तौर पे कि वो जो रिक्विजिशन किया हुआ इजलास है उसको बुलाएं। जब इजलास को बुलाएंगे तो विद इन 3 वर्किंग डेज़ फ्रॉम द डे ऑफ द इजलास, 3 वर्किंग डेज़ में उनको ये पूरा जो सिलसिला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उस पर वोट लेना, उन पर वो पाबंद हैं स्पीकर। तो यानी कि आज से लेके 17 दिन अगर आप गिने तो आज से 17 दिन के अंदर अंदर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका फैसला आना होगा। और इन 17 दिनों में, आज आप जैसे जानते हैं आज 8 तारीख़ है, 8 में 17 मिलाए तो 25 होगी। बीच में अहम OIC की कॉन्फ्रेंस भी है फॉरेन मिनिस्टर्स की। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा तीनों जो कंबाइंड अपोजिशन के लीडर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत से सवाल उठाए गए कि अब आगे क्या होगा, अगर ये पास हो जाए तो क्या होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा। और इस पर भी यानी कि अपोजिशन लीडरशिप ने वही एक अपना जो रवैया वही रखा कि प्लेइंग विद द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। ये अपोजिशन की लीडरशिप सबको गेस्ट्स में वर्क करते रहे, सब लोग हम गेस्ट वर्क करते रहे, चाब होगा कब होगा, लेकिन कोई बात बाहर नहीं निकली। और लगता ये है कि आगे जो इक़दामात उठाएंगे उस पर भी कोई इस तरीक़े से मुस्तनद बात हम नहीं सुन रहे अपोजिशन से। लेकिन बहरहाल सवाल फिर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त नाजरीन सैयद नवीद कमर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सवालात उठाते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, और एक आपने कदम ऐसा उठाया जिसके बारे में लोगों को यकीन नहीं था कि ये आप कर पाएंगे। अच्छा, अब ये कदम तो उठा लिया, अब ये बताइएगा कि एक बड़ी दिलचस्प बात जरदारी साहब ने ये फरमाई। उन्होंने कहा जी हम ये समझते हैं कि कोई एक शख्स नहीं ये कर सकता सही पाकिस्तान के मामलात, तो हम बहुत से लोगों को साथ मिला कर चलेंगे। तो ये बता दीजिएगा, इस पर आप कह सकते हैं कुछ कि क्या जो पहली गवर्नमेंट, अगर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, तो क्या जो गवर्नमेंट आएगी उसमें मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होगी? क्योंकि जरदारी साहब के कहने से तो यही लग रहा था। लेकिन नसीम, ये तो वाज़ेह हो जाएगा जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो जाएगा और नया वज़ीर आज़म चुनने का जो प्रोसेस है वो बल्कि स्टार्ट क्या, वो भी चंद दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर है कि उसको सपोर्ट कम से कम ये कंबाइंड अपोजिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट देंगी। तो जाहिर है पॉलिसी मेकिंग में भी मुशावरत होगी और आगे बढ़ने में भी होगी। लेकिन अब कौन उस हुकूमत का हिस्सा होता है या नहीं, वो उस स्टेज पे आके जाहिर होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मुशावरत से आगे बात चलेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि शमूलियत तमाम पार्टीज की अपोजिशन की होगी या नहीं। इज दिस करेक्ट सर? जी, अच्छा जी, that is correct। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद पे आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि 202 हमारे पास मेंबर हैं, तो क्या अगर आप लोगों की बात मान ली जाए, क्योंकि अभी तो सब हमारे लिए तो यानी कि वैसे ही जुबानी जमा खर्च है, लेकिन अगर आप लोगों की बात मान ली जाए तो 202 में क्या इत्तेहादी भी शामिल है या नहीं? हुकूमत के इत्तेहादी जो अपने आप को डिक्लेयर करता जाएगा वो आपके सामने बात आ जाएगी। हम जो यकीन से बात कह सकते हैं वो तो ये है ना कि जो 172 का रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज्यादा हमारे पास
ممبرس موجود ہیں، جس میں ظاہر ہے اپوزیشن پارٹیز کے اپنے ممبرس ہیں اور کچھ وہ ممبرس ہیں جنہوں نے اس موجودہ گورنمنٹ کو ووٹ دیا یا سپورٹ دیا. اچھا، تو باقی کون سی پارٹی یا کون سے انڈیویجولس ہیں وہ وقت آنے پہ ساری چیزیں بات کریں. اچھا، عمران خان صاحب نے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی جہانگیر ترین تو کبھی چوروں کا ساتھ نہیں دیں گے، غداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ تو آپ فرمائیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ لوگوں کا رابطہ ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو کہ عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ چوروں کے ساتھ نہیں، تو وہ تو وقت میں ظاہر کر دیا کہ کون چور ہے کون نہیں ہے. بٹ نیم کالنگ کو چھوڑ کے ہم سب سے رابطے میں ہیں، اینڈ اٹ از اونلی میٹر کہ کون کیا پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے. وہ ڈائریکٹلی آتے ہیں یا اپنے ممبرس کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہو جائیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے نا. رشتہ ترین صاحب an individual, just controlled individual، اور کافی سارے جو ممبرس ہیں الیکٹڈ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے، وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو اٹس پاسبل کہ وہ خود آئیں یا خود نہ آئیں، صرف ممبرس کو اپنے الاؤ کریں. میرا خیال ہے کہ if not entirely, a good proportion of them will be in the no confidence. اچھا، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اب دیکھیے جو 17 دن ہیں، 17 دن از اے لانگ ٹائم، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے بہت سی چیزیں ممکنات میں سے ہوتی ہیں. بائنگ سیلنگ آف ممبرز بڑا آسان ہوتا ہے. آپ ڈینگلنگ کیرٹ اگین ان فرنٹ آف پیپل، اور آپ انٹائز کرتے ہیں. تو یہ 17 دن کے حوالے سے پرائم منسٹر، بہرحال پرائم منسٹر ہیں 17 دن تک، اور حکومت کیا کیا استعمال کر سکتی ہے، ہربے کیرٹ یا اسٹک کوئی بھی، تو اس کا آپ لوگوں نے کچھ اپنی کیلکولیشن میں فیکٹر ان کیا ہے؟ وہ آپ کس طریقے سے صورتحال کو رکھیں گے اسی طریقے سے جو ابھی آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے فیور میں ہے؟ جی نسیم، بات ساری یہ کہ فرسٹ آف آل 17 دن کوئی مستند بات نہیں ہے، کیونکہ میری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈال دیا، تو اس کے ساتھ وہ جو ان کو ود ان 1 day اسمبلی کال کر کے موشن کو آرڈر آف دا ڈے پہ رکھنا ہے. اور یہی پاور اسپیکر کو دینے کے لیے ہم نے ریزولوشن ڈالی کہ یہ نہ کہیں کہ جی وہ تو پریزیڈنٹ نے کال ہی نہیں کیا. سو as of right now, speaker can call the assembly at any time. Sir, if I may, sir, on that matter, sir, if I may, بہت یہ، کیونکہ دیکھیے ٹائمنگ تو بہت کرٹیکل ہے. ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کافی پی ایم ایل این کے جو آپ اور اسحاق ڈار صاحب وغیرہ اس میں کافی دیکھتے رہے ہیں کہ کیا لیگل ایسپیکٹس وغیرہ کیا ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کے ود ان اے ڈے وہ کر سکتے ہیں ریکوزیشن، لیکن یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے ہمارے سامنے کہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیلے اٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ازیوم کر رہے ہیں 17 دن، یہ کوئی میرا خیال ہے شاید درست ہی چیز ہے. حکومت تو آخری منٹ تک لے کر جائے گی اس کو. تو ٹھیک ہے، پھر لے جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں نا. بٹ ایکچولی ان کو یہ حربے نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور جس طرح سے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ 14 دن پورے یہ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد 1 دن کے بعد اسمبلی کال کر کے وہ جو ہے موشن پہ 1/5 جو نمبر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سب دکھا دیں گے ہم. ان دا مین ٹائم گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے وہ اب کانسٹیٹیوشن راستہ ان کے پاس کوئی نہیں. اب سارے ان کانسٹیٹیوشنل طریقے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ٹو سیو دیئر اسکن. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کانسٹیٹیوشن طریقہ استعمال کیا ہے، اور اب آپ نے اگلا سٹیپ تو یہ ہے نا کہ آپ دکھائیں کہ آپ کے پاس ممبرز کتنے ہیں. تو یہی سوال ہے کہ حکومت کے پاس تو کافی انسینٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے، جو کہ ہم نے دیکھے ہیں پاکستان کی تاریخ کے لیے. یہ معیوب چیز تو نہیں ہے اور کوئی اس طرح ان یوزول بھی نہیں ہے. اور حکومت نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ ہمارے پاس 8 اپوزیشن کے ممبر ہیں جس میں JUI وغیرہ بھی ہیں. تو آپ کی جو اپنی پارٹیز ہیں اس میں آپ کو کہیں
تھوڑا بہت کہیں کچھ دڑار سی یا کوئی ادھر ویکنس نظر آتی ہے کہ پیپل میں رن اوے آن دی ادر سائڈ؟ تھوڑا سا پیشنٹلی میری بات سنیں. پہلی چیز تو یہ کہ ڈوبتی کشتی میں کوئی چھلانگ نہیں لگاتا, ڈوبتی کشتی سے لوگ چھلانگ لگاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ تو ایک ریشنل قسم کا ان کا آرگیومنٹ تھا کہ ہمارے پاس لوگ ہیں. سیکنڈلی یہ بیساکھیوں پہ یوز ٹو تھے یہ والی گورنمنٹ کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو کوئی اور باہر سے آ کے ان کو بچاتا تھا. ایون ٹو گیٹ اے سمپل لیجسلیشن پاس ان سے خود مینج نہیں ہو سکتا تھا. تو اب یہ ناؤ دے آر اسکرمبلنگ ہیئر اینڈ دیر, کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن سامنے آ گئی ہے جس سے ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ممبرس کی عزت کیسے کی جائے, ممبرس کو کس طرح سے. سڈنلی ان کو سارے ممبرس بھی یاد آ رہے ہیں, ڈسکنٹڈ جو ان کے ساتھ گروپس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, الائز کے پاس بھی جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, آئی تھنک اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور ناؤ دا رائٹنگ آن دا وال, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ جو ہے وہ سامنے اسی طرح سے آئے گا جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اور آپ بیساکھی کا جو ذکر کر رہے ہیں, آپ کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اور اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف دوڑ کے نہیں یہ جا سکتے. اور ظاہر ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں نوید قمر صاحب کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ایک آیا تھا نو کانفیڈنس موشن ان 1956 سپٹمبر پرائم منسٹر چودھری محمد علی صاحب کے خلاف, وہ سکسیڈ کیا تھا اور اس کے بعد تو سکسیڈ نہیں کیا کوئی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ایفرٹ ہے اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا چیز آپ کو لگتی ہے کہ ان یوزول ہے؟ کیا آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ نہیں سپورٹ کری گورنمنٹ کو؟ کیا ان یوزول ہے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ 17 دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ لوگ کھڑے رہیں گے جو آپ ابھی کلیم کر رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک اکراس دا بورڈ اس حکومت اور جو عمران خان کی ایٹیٹیوڈ اور شخصیت ہیں کہ ایٹ اے ٹائم وہ جو عام لوگ ہیں یا جو ممبرس ہیں, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اپوزیشن ہیں, ایک وقت پہ آل سیکشنز آف دا سوسائٹی جو ہے ان سب کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کو انوائے کیا ہوا ہے. کوئی بھی ان سے خوش نہیں. جیسے I have to run, I have to start another show right now. اچھا جی, جسٹ ویری کوئکلی لاسٹ کوشچن. ابھی ایک چیز جو آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے وہ یہ کہ جو اسپیکر ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی جن لوگوں اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ممبرز نہیں اٹینڈ کریں گے, اور اگر ممبرز جائیں آپ کے حق میں ووٹ دینے کے لیے یعنی اگینسٹ دا پی ایم, تو اس وقت اسپیکر یہ کر سکتے ہیں انووک اپنی اتھارٹی کے جی نہیں یو کانٹ کاسٹ دا ووٹ. آئی نو دیٹ یو اینڈ پی ایم ایل این لیڈرشپ ہیو ڈسکسڈ اٹ. اس میں آپ لوگوں کی کنکلوژن کیا نکلی ہے؟ بیکاز وہ پورا کا پورا لکھا ہوا ہے اینڈ اٹ از اے پروسیس آف اباؤٹ 1 month before you can stop any member from attending. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹینڈ کر پائیں گے اور ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ Yes. اچھا جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عمر صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. پھر ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہوگی. اسٹے ود اس.